الانعام آیت نمبر 80۔ ہاں 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ صدق الله المولانا العظيم۔ آیت 79 نہیں 80 ہے۔ اور اس سے اس کی قوم نے بحث کی، قال تحاجونی فی اللہ، تو اس نے کیا کیا، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، وقد ہدان، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور میں نہیں ڈرتا ان بتوں سے جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ میرا کچھ چاہے۔ یہ جو مشرکین ہوتے ہیں نا، ان کی آخری تڑی یا آخری دھمکی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بت تمہارے خلاف غضبناک ہو جائیں گے اور تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے اور تمہیں سزا دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہاری یہ تڑیاں، ان سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے بتوں سے ڈرنے والا ہوں۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسعت رکھتا ہے، فلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس کے لیے اللہ نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ غلطی تم کر رہے ہو، ڈرنا تمہیں چاہیے، تو تم تو نہ ڈرو، ہر دھرمی پر قائم رہو، اور مجھے کہو کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں سے ڈرتا رہوں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو ان دونوں فریقوں میں سے، یعنی مجھ میں اور تمہارے درمیان، کون مستحق ہے امن کا، سلامتی کا اور حق پر رہنے کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو گڑبڑ نہ کر دیا ظلم کے ساتھ، یعنی شرک کے ساتھ۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ایمان کی حلاوت ہے، یا ان کے لیے ایمان میں پائیداری ہے، اور ان کے لیے یہ سارا کام یہ دل جمعی کا باعث ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہی ہماری دلیل تھی ابراہیم کے حوالے سے جو اس نے اپنی قوم کو دی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اسے بخشے اسحاق اور یعقوب، کُلًّا هَدَيْنَا، اور ان سب کو ہدایت دی ہم نے، وَنُوحًا هَدَيْنَا، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی ذریت سے، یعنی ابراہیم کی ذریت سے، داؤد کو، وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، ان سب کو ہم نے ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وزکریا،
اور زکریا کو، ویحییٰ اور یحییٰ کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو، والیاس اور الیاس کو، کل من الصالحین یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے، واسماعیل والیسع ویونس ولوط یونس ولوطا وکل فضلنا علی العالمین، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی۔ یہاں بعض انبیاء کا ذکر ہے جن میں سے بعض تو مشہور ہے، لیکن بعض کے نام شاید پہلی دفعہ آئے ہوں یا ان کا وہ مشکل ہو، جس میں مثلا یہاں ذکر آیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1500 سال پہلے گزرے، اور ان کے متعلق صبر ایوب مشہور ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالا، جانی اور مالی، ان کے بچوں کو بھی ان سے لے لیا، ہلاکت ہو گئی، گھر والے بھی، مال بھی ان کا چھن گیا، اور پھر ان پر بیماری بھی آ گئی، اور ایک طویل عرصہ اس میں رہے، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ انہیں پھر واپس لوٹا دیا۔ اسی طرح داؤد اور سلیمان علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ کے بعد گزرے ہیں، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون یہ بھی بنی اسرائیل کے شروع کے پیغمبر، اور زکریا یہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی والدہ، ان کے خالو ہیں اور بنی اسرائیل کے پیغمبر۔ یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں یحییٰ دیا، اور عیسیٰ مشہور ہیں۔ الیاس یہ بھی حضرت عیسیٰ سے تھوڑا سا پہلے، یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور الیسع یہ الیاس کے نائب اور خلیفہ تھے، اور یہ بھی پیغمبر تھے۔ یونس حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کوئی 1000 سال پہلے، 900 سال پہلے، یہ نینوا جو بابل ہے وہاں پر یہ آئے تھے، اور ان کا مشہور قصہ وہ مچھلی والا ہے۔ ولوطاً اور لوط یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور یہ انہی کے دور کے اندر، اور پھر ان کو ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، اور پھر اس قوم نے نافرمانی کی تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں اور ان کی اولاد میں، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے کے آتا ہے، من عبادی اپنے بندوں کی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ شرک کریں، یہ شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سارا کا سارا ضائع چلا جاتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے دی کتاب اور حکم یعنی شریعت، والنبوہ اور نبوت، حکم فیصلہ۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَؤُلَاءِ، تو پھر جو کفر کرے ان چیزوں کے ساتھ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو ان سے منکر نہیں ہیں، یعنی اگر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں تو ایسے بھی ہیں جو اس کا اقرار کرنے والے موجود ہیں۔ أولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی گئی اللہ نے، تو آپ بھی انہی کے طریقے کا یعنی اتباع کیجیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا طالب نہیں ہوں، کسی اجر کا، کسی بدلے کا طالب نہیں ہوں۔
ان هو الا ذکری للعالمین، یہ تو محض نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر کو نہ پہچانا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بندے پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دیجئے کہ کس نے وہ کتاب اتاری جو موسیٰ کے پاس آئی، نورا، نور اور ہدایت انسانوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس، جس کے تم نے ورق ورق بنائے، تبدونہا وتخفون کثیرا، وہ لوگوں کو دکھاتے بھی تھے لیکن بہت سا اس میں سے چھپاتے تھے۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا اور جو تم نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، تو چھوڑ دیجئے انہیں اپنے کھیل تماشے اور خرافات میں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب جسے نازل کیا ہے ہم نے، مبارکن، باعث سے برکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ ڈرائے اس ام القریٰ کو۔ ام القریٰ یہ نام ہے مکہ کا، بستیوں کی ماں، یعنی بنیادی بڑا شہر۔ مکہ کے اندر ارد گرد دیہات تھے، قبائل رہتے تھے، لیکن مرکزی شہر وہ مکہ تھا، اس لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ ومن حولها، اور جو کو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہی ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ پر، او قال، یا کہے، اوحی الی، کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوح الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف ذرہ برابر بھی وحی نہیں کی گئی۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ خود اپنی طرف سے افسانے گھڑ کر لائے اور کہے کہ یہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ ومن قال، یا اس کی طرح جو کہے، سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی اتارتا ہوں یا مجھ پہ بھی اترے گا جس طرح کہ اللہ نے اتارا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم ایسے ظالموں کو موت کی سختیوں میں دیکھو، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب ملائکہ اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہیں، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ، آج کے دن تم چکھو گے وہ ذلت کا عذاب بسبب اس کے کہ تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق، وہ بات جو سچی نہ تھی، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم ان کی آیات سے انکار، یعنی اس سے استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے اس کے مقابلے میں۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور البتہ ہمارے پاس آ گئے ایک ہو کر، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، یعنی تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے انڈیویژول کیپیسٹی میں آؤ گے۔ ہر انسان اللہ کے پاس اکیلے اکیلے کھڑا ہوگا، کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی خاندان کے ساتھ نہیں ہوگا، اکیلے اکیلے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ہم نے پیدا کیا تمہیں پہلی دفعہ، وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم، اور چھوڑ آئے ہو تم جو اسباب تمہارے پاس تھے اپنے پیٹھ پیچھے، وما نرى معکم شفعاءکم، اور ہم نہیں دیکھتے آج کے دن تمہارے وہ سفارشی کے تمہارے ساتھ ہوں، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہیں زعم تھا، خیال تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ تمہارے ساجھے ہیں، وہ تمہارے پارٹنرز ہیں۔
لقد تقطع بینکم، تمہارے اور ان کے درمیان مقاطعہ ہو گیا ہے، وضل عنکم، اور وہ گم گئے ہیں تم سے، ما کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم زعم کرتے تھے۔ یعنی انسان یہاں کہتا ہے نا کہ فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میرے شریک کار ہیں، وہ سارے کے ساری چیزیں کٹ جائیں گی۔ ہر ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ دانے کو اور گٹھلی کو توڑنے والا ہے۔ آپ دیکھیں نا، دانا اسے زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ پھوٹتا ہے، کھلتا ہے، اور اس سے پھر، اور اسی طرح گٹھلی جو ہے یہ بھی جب اسے آپ دفن کریں زمین میں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہے اور اسی چیز، تو اللہ دانے کو اور گھٹنی کو پھاڑنے والا۔ یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور زندہ سے یعنی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، فأنا تؤفکون، پھر تم کدھر بہکے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، صبح کا نکالنے والا، اندھیرے میں سے ایک پو پھوٹتی ہے اور صبح نکل آتی ہے۔ وجعل اللیل ساکنا، اور اس نے بنایا رات کو آرام کے لیے، والشمس والقمر، اور بنایا سورج اور چاند کو، حسبانا، حساب کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ ہے اندازہ رکھا ہوا اس زبردست اور علم رکھنے والی ذات کا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ ذات جس نے ستاروں کو ٹھہرایا تاکہ تم ان کے ذریعے راستہ معلوم کرو، رات کے اندھیروں میں، خشکی میں اور تری میں، یعنی سمندر میں۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات تاکہ یہ لوگ علم حاصل کر سکیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر اس کے رہنے کا ٹھکانہ بھی اسی کے ذمہ ہے، اور جہاں وہ سونپا جائے گا اس کا بھی ذمہ اللہ کے یہاں ہے۔ مستقر دنیا میں رہنے کا ٹھکانہ، مستودع اس کی قبر جہاں وہ سونپا جائے گا۔ تو ہر نفس جس کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے لکھ دیا کہ اس نے کہاں کہاں رہنا ہے اور کہاں کہاں اس کو، کس جگہ اس کو بالآخر سونپا جائے گا، دفن کیا جائے گا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور ہم نے اس طرح یہ آیات بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر نکالی ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز اگنے والی، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سبزی اگائی، سبز کھیتی اگائی، تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جس سبزی سے، جس کھیت سے یا کھیتی سے پھر تہ در تہ دانے نکلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور، من طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، جس کے پھل یہ چھکے ہوئے ہیں دانیاں نیچے، وَجَنَّاتٍ مِّن أَعْنَابٍ، اور باغ انگور کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہاً وغیر متشابہ، بعض ملتے جلتے ہیں اور بعض الگ الگ ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھلوں کو، اذا اثمر، جب پھل اس پر چڑھتا ہے، وینعہ، اور جب وہ پکتا ہے۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک جنات کو، وخلقہم، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا،
وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور یہ تراشتے ہیں اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ، وہ پاک ہے ان چیزوں سے، وتعالی، اور بہت بلند اور بالا ہے، عما یصفون، ان چیزوں سے جو یہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ موجد ہے، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، انا یکون له ولد، کیوں کر اس کا ہو سکتا ہے بیٹا، ولم تکن له صاحبہ، اس کے لیے کوئی عورت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، وخلق کل شیء، وہ تو خالق ہے ہر چیز کا، وهو بكل شیء علیم، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے، علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، فاعبدوہ، بس تم اسی کی بندگی کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں پکڑ سکتی، نگاہوں کی تاب نہیں ہے کہ اس کا نظارہ کر سکیں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، ہاں وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ نہایت لطیف اور باریک بین اور خبردار ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نشانی آ چکی ہیں، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے دیکھ لیا تو اس کا فائدہ اسے ہی پہنچے گا، وَمَنْ عَمِيَ، اور جو اس سے اندھا رہا، فَعَلَيْهَا، تو اس کا نقصان اسی کو ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم بار بار بیان کرتے ہیں اپنی آیات، تصریف کہتے ہیں چلنے کو، تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مختلف انداز سے بار بار بیان کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے مختلف اینگل سے، مختلف انداز سے، یہ سمجھانے کے لیے، تو اس طرح ہم بار بار سمجھاتے ہیں اپنی آیات، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور یہ کہیں گے کہ یہ پڑھا ہوا ہے یا پڑھایا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہے جو انہیں پرانی قصے کہانیاں سکھاتا ہے اور یہ آ کے ہمیں سناتے ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تو یہ کہیں گے کہ یہ پڑھایا ہوا ہے، لیکن ہم واضح کرتے ہیں ان باتوں کو ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک، تو آپ اتباع کیجئے اس وحی کی جو ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، واعرض عن المشرکین، اور ان مشرکین سے پہلو تہی کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم آپ کو ان پر نگران اور نگہبان بنا کر ہم نے نہیں بھیجا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، نہیں آپ ان پر کوئی داروغہ تھانے دار ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ نے پیغام پہنچا دیا، یہ یقین کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے، ان کے فائدے کی بات ہے، نہیں لائیں گے تو ان کا نقصان ہے، آپ کو دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اب یہ اہل ایمان کو، مشرکین کا معاشرہ تھا، بحث چھڑ پڑتی تھی، تو مسلمان بھی جذبات میں آ کر لات کو، عزا کو، حبل کو، جو مشرکین کے بت ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے، گالی دینا شروع کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے کہ مشرکین کے خداؤں کو گالی نہ دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ وہ دشمنی میں آ کر اللہ کو گالی دینا شروع کر دیں گے بغیر علم کے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اس طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل وہ مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، پھر اپنے رب کی طرف مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ بتلا دے گا انہوں نے کیا کیا کیا۔
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھا کر یہ بات کہتے ہیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، ان کے پاس کوئی نشانی آئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے، کوئی معجزہ انہوں نے دیکھ لیا تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ معجزات آئیں تو یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتُهُمْ، اور الٹ دیے گئے ہیں ان کے دل، وَأَبْصَارُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، جیسے کہ یہ نئی ایمان لائے تھے، اول مرہ، پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑ رکھیں گے ان کی سرکشی میں یہ بہک رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم اتارے ان پر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور باتیں کریں ان سے مرنے والے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور زندہ کر دیں ہم ہر چیز جو ان کے سے پہلے مر چکی ہے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، حالانکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کر دیے ہیں، شیطانوں میں سے اور انسانوں میں سے اور جنات میں سے، والجن یوحی بعضهم الی بعض، اور یہ شیطان اور یہ جن اور یہ انسان یہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے رہتے ہیں، زخرف القول، چکنی چبڑی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں، زخرف القول غرورا، یعنی جھوٹی اور فریب کی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں، اب یہ کہو، اب یہ کہو، اب اس چال کا مقابلہ اس طرح کرو، یعنی یہ ایک نیکسس ہے، یہ گٹھ جوڑ ہے نبی کے مقابلے میں، شیاطین، جن اور انس، ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اور یہ آپس میں مشورہ کر کے نبی کے مقابلے میں پلاننگ کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا ہو تو یہ کچھ نہ کر سکتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ چھوڑ دیجئے انہیں اور جو کچھ یہ گھڑ کر لا رہے ہیں، افترا کر رہے ہیں، جھوٹ کا پلندہ اور طومار لا رہے ہیں، تو لانے دیں، یہ فرق نہیں پڑتا، یہ ساری بیکار کی چیزیں۔ وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی طرف مائل ہوں دل، الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، اور وہ راضی ہیں اس پر، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو کچھ انہوں نے یہ گناہ کے کام جمع کر رکھے ہیں یہ اسی میں ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، تو کیا اللہ کے علاوہ میں چاہوں گا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا مانوں گا، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری تفصیل کے ساتھ، تو کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم اور فیصلہ کرنے والا مان لوں، حالانکہ وہ جس نے تم پر تفصیل سے کتاب اتاری ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جن لوگوں پر ہم نے کتاب اتاری ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے بالحق، حق کے ساتھ، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی بات پوری ہوئی سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، وہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ ان انسانوں میں سے اکثریت کا اتباع کریں گے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ،
تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اگر آپ انسانوں کی اکثریت کا اتباع کریں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو صرف اپنے گمان پہ چلتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ اٹکل بچو دوڑاتے رہتے ہیں۔ اچھا، اکثریت، ویسے تو جمہوریت میں کہتے ہیں نا اکثریت کی حکومت ہونی چاہیے، لیکن اکثریت کو بے وقوف بنانا سب سے آسان کام۔ چند لوگ کسی جگہ بیٹھ کر جھوٹ گھڑ لیں، اور خاص طور پہ آج کے دور میں چند لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر اسے اتنی ڈھٹائی سے پھیلا دیتے ہیں، پورا معاشرہ اس پہ یقین کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو اکثریت ہے، اگر آپ ان کا اتباع کریں گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ کون بہکا ہوا ہے اس کی راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا گیا ہو انہیں کھائیں، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر آپ اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اور آپ کیوں نہ کھائیں ان چیزوں کو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وقد فضل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ واضح کر چکا ہے وہ، وقد فصل لکم، وہ حالانکہ وہ تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے، ما حرم علیکم، جو تم پر حرام کیا جا چکا ہے، الا ما اضطررتم، سوائے اس کے کہ جس پر جو تم مجبوری کی حالت میں کھاؤ، الیہ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے خیالات کی بنیاد پر گمراہ ہوتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، تیرا رب حد سے بڑھ جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، اب کسی کے کہنے میں آ کر اسے اپنے لیے حرام قرار نہ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو بھی اور پوشیدہ گناہ کو بھی۔ ایک گناہ ہوتا ہے جسے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کے سامنے، وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے، اور جو پوشیدہ ہے، جو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ تو گناہ چاہے ظاہر ہو یا پوشیدہ، ہر حال میں اس کو چھوڑ دو۔ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، اور بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں ان کو عنقریب سزا ملے گی اس لیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں۔ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللہ، اور جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ۔ وإنه لفسق، یہ بڑا گناہ ہے۔ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، اور شیطان یہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں اپنے رفیقوں اور اپنے دوستوں کے دلوں میں، لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو یاد رکھو کہ تم بھی ان مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور کیا بھلا ایک شخص جو مردہ ہے ہم اسے زندہ کر دیں اور اس کے لیے ایک روشنی بنائیں، پھر اس روشنی میں لوگ بھی چلیں۔ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ، یہ اس شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں ہو، اندھیروں میں ہو، لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، اور اس سے نہ نکل سکتا ہو۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اس طرح ہم نے کفار کے لیے ان کی زندگیاں خوشنما بنا دی ہیں ان کے اعمال کے سبب۔ تو جو شخص جسے اللہ نے زندگی دی ہے، پھر زندگی کے ساتھ ساتھ ہدایت دی ہے اور وہ لوگوں کو بھی راستہ دکھاتا ہے، وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے اور اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی اس کے پاس نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اس طرح ہم نے بنایا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، ہر بستی میں کچھ بڑے مجرم ہم نے پیدا کیے تاکہ وہ حیلے کریں، مکر کریں وہاں پر اور لوگوں کو تنگ کریں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کی چالیں خود انہی پر گرتی ہیں اور وہ اس کے شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ. یہ جو آیت ہے نا، یہ قرآن پاک کی وہ واحد آیت ہے جس میں اللہ کا نام 2 دفعہ متصل آیا ہے، درمیان میں کوئی اور حرف نہیں ہے. یہ قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی زبردست آیت ہے. اور اللہ کے ان دونوں ناموں کے درمیان اللہ اور اللہ ہے نا، تو اللہ کہہ کر اور دوسرا اللہ کہنے سے پہلے بندہ درمیان میں جو بھی دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى، جب تک کہ ہمیں نہ دیا جائے، مِثْلَ مَا أُوتِيَ، جیسا کہ دیا گیا رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو. اللہ ہماری مغفرت کرے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں بھیجے وہ رسول. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا ہے وہ اللہ کے ہاں ذلت کا عذاب چکھیں گے. وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما كانوا يمکرون، اس وجہ سے کہ وہ مکر کرتے تھے. فمن يرد اللہ ان يهدي يشرح صدره للاسلام، بس جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، اور جس کو ذلیل یعنی گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے. كأنما يصعد في السماء، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. تو جو لوگ جن کے لیے اللہ نے ہدایت کو چن لیا ہے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، اور اسلام پر عمل کرنا ان کے لیے آسان. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کرنا ہے تو جس طرح ایک پہاڑی پر چڑھنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور وہ ہانپنے لگ جاتا ہے اور اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اسی طرح اسلام کا ہر عمل انہیں مشکل لگتا ہے اور وہ ہانپنا شروع ہو جاتا ہے. اوہو یہ کیسے کریں گے، دن میں 5 نمازیں کیسے پڑھیں گے، مال میں سے زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، جہاد کیسے کریں گے. ہر عمل ان کے لیے پہاڑ پر چڑھنا لگتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ ڈالے گا اللہ تعالیٰ ان کا جو گند ہے وہ ان پر ڈالے گا، اس لیے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے واضح کر دی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، ان کے لیے سیدھا راستہ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے. عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا مددگار ہے، دوست ہے. بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کے نتیجے میں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ ان کو اکٹھا کرے گا اس دن. یا معشر الجن، اور پھر خطاب کرے گا اے جنات کے گروہ. قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، کیا تم بہت زیادہ نہیں تھے انسانوں سے. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اور کہیں گے دوست ان انسانوں کے، اے اللہ ہم نے کام نکالا بعض نے بعض سے، ہم یعنی انسانوں نے جنات سے اور جنات نے انسانوں سے
کام نکالا، ہیلپ لی. وَبَلَغَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پھر وہ وعدہ ہم تک پہنچا جو ہمارے لیے تو نے مقرر کیا تھا. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا، تو کہا جائے گا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تیرا رب حکمت والا اور خبردار ہے. تو جب ان سب کو، انسانوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم ایک دوسرے کے تابع تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے؟ تو وہ اس کا اقرار کریں گے جنات اور انسان کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کی معاونت کی اور تیرے بندوں کو بہکایا. تو اس لیے اب سب کے سب جاؤ جہنم. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اس طرح ہم ملا دیں گے بہت سارے ظالموں کو دوسرے ظالموں سے، بما كانوا يكسبون، ان کے اعمال کے نتیجے میں. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، ایک گروہ ہے جنات و انسان، کیا ہمارے رسول تم تک نہیں پہنچے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے میری آیات تم کو. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی اس پیشی سے. قالوا شہدنا، تو وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنی جانوں پر. وغرتهم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. وشہدوا علی انفسهم، آج گواہ ہیں یہ اپنے اوپر، انہم کانوا کافرین، کہ یہ کافر تھے، یہ نافرمان تھے. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون، یہ اس لیے ہے، یہ گواہیاں اللہ تعالیٰ اس لیے ڈلوا رہا ہے کہ یہ بات بتائے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کے ساتھ کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو، لوگ بے خبر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بے خبری میں کسی کو نہیں مارا بلکہ سب کو خبردار کیا. اب وہ اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہیں. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان کے لیے ان کے عمل کے مطابق درجے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اور غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو یہ کرتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے پرواہ ہے اور رحمت والا ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، وہ چاہے تو ان کو لے جائے، ان کو ختم کر دے، زمین کی روئے زمین سے ہٹا دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اور ان کے پیچھے ایسے لوگوں کو لے آئے، ما یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. كَمَا أَنشَأْنَاكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، جس طرح تمہیں وہ لے آیا ہے بہت ساری دوسری قوموں کی اولاد میں سے. ایک دور تھا اس دنیا پر ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارا نام و نشان نہیں تھا. 100 سال پہلے یہاں اس دنیا میں کون تھا؟ ہمارے آباء و اجداد تھے، ہمارا نام و نشان نہیں تھا. اور اب اکثریت ان کی 100-150 سال پہلے، چلے 150 سال پہلے والا کون بندہ ادھر ہے؟ کوئی بھی نہیں، سارے کے سارے جا چکے ہیں اور بالکل ایک نئی لوٹ آ گئی. 100 سال بعد ہم نہیں ہوں گے اور بالکل کوئی اور نہیں لوٹ آئے. انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی. وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے قوم اپنی جگہ پر ٹھہر کر اپنے اعمال کرتے رہو. انی عامل، اور میں اپنے راستے پر قائم ہوں. فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لوگے، من تکون له عاقبۃ الدار، کہ تم میں سے کس کے لیے وہ ٹھکانہ اور وہ گھر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک وہ ظالموں کو، یعنی جو ظالم ہے وہ فلاح نہیں پاتے. تو آخرت کا گھر، عاقبۃ الدار، وہ کن کے لیے ہے ان قریب معلوم ہو جائے گا. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے جو کچھ کھیتی سے اگایا، والانعام، اور مویشیوں میں سے نصیباً ایک حصہ.
یعنی یہ جب کوئی کھیتی اگاتے ہیں، کوئی مویشی پالتے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ اللہ کے بناتے ہیں. فقالوا هذا لله بزعمهم، تو کہتے ہیں ان کے خیال میں کہ یہ اللہ کے حصہ ہے. وهذا لشركائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے. اللہ کا بھی حصہ لگاتے ہیں، شریکوں کا حصہ بھی لگاتے ہیں. فما كان لشركائهم، تو جو ان کے شریکوں کا ہے، فلا يصل الى اللہ، وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا. وما كان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہے، فهو يصل الى شركائهم، وہ شریکوں تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شریکوں کا حصہ ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن جو اللہ کا حصہ ہے وہ شریکوں کو پہنچ جاتا ہے، مطلب اللہ کے حصہ بھی شریکوں کو دے دو. ساء ما يحكمون، کیا برا انصاف ہے جو یہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور اس طرح مشرکین کے لیے یہ بات بہت ہی مزین کرتی ہے کہ یہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں. شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، یعنی ان کے بتوں نے، اور ان بتوں سے جو انہوں نے عقیدے وابستہ کر لیے ہیں، انہوں نے ان کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا. لیردوہم، تاکہ یہ ان کو ہلاک کریں. ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کا دین ان کے لیے مشتبہ کر دیں، اس میں شک ڈال دیں. ولو شاء اللہ ما فعلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ حرکتیں نہ کرتے. فذرہم وما یفترون، تو چھوڑ دیجئے ان کو ان کے جھوٹ میں. وقالوا هذه انعام، اور کہتے ہیں یہ وہ مویشی ہیں. مویشی میں آپ کو بتا چکا ہوں انعام، کہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، ان کو یہ مویشی کہتے تھے، انعام کہتے تھے، اور عرب میں یہی پائے جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہے. وحرث حجر، اور کھیتی ہے. لا يطعمها الا من نشاء، اور اس میں سے کوئی نہ کھائے مگر جس کو ہم چاہیں. بزعمہم، اور ان کے خیال میں. وانعام، اور وہ مویشی حرمت ظہورها، جن کی پیٹھ پر چڑھنا حرام ہے. یعنی انہوں نے بہت، یہ جو اونٹ اور گائے یا سواری کے لیے بھی اونٹ رکھے ہیں، اونٹنیاں، تو جب وہ انہیں وقف کر دیتے ہیں بتوں کے لیے تو پھر ان پہ سواری حرام کرا دیتے ہیں. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِمْ، اور وہ مویشی جو ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اس کے بارے میں بھی انہوں نے جھوٹ گھڑا ہے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اس جھوٹ کی سزا دے گا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ، اب دیکھیں ایک اور شوشہ. کہتے ہیں جو کچھ ہماری ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، یعنی کوئی مادہ، اونٹنی یا گائے یا بھیڑ یا بکری، اگر وہ مر جائے یا ذبح کر دی جائے اور اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے، تو اس بچے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، تو ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، ہمارے مردوں پر تو حلال ہے، مرد تو اس کو کھا سکتے ہیں. ومحرم علی ازواجنا، لیکن عورتوں پر یہ حرام ہے. وَإِن يَكُن مَيْتًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، ہاں اگر ماں کی پیٹ سے زندہ بچہ نکل آیا تو وہ صرف مرد کھائیں گے، عورتوں پر حرام ہے. اور اگر مردہ نکل آیا تو پھر دونوں کھا سکتے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا ان کی ان باتوں کی بدلے میں، بے شک کہ وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، وہ لوگ ہلاکت میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا نادانی میں، بغیر سمجھے. اچھا، قتل اولاد کی دو شکلیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مار دیا جائے، تو یہ بھی وہ کرتے تھے. اور ایک قتل اولاد یہ ہے کہ وہ جسے آج کل ہم ایبورشن کہتے ہیں، اسقاط حمل، کہ ماں کے پیٹ میں کوئی ایسا کام کر کے وہ بچہ ساقط کر دیا جائے، یہ بھی قتل اولاد ہے. اور یہ بھی آج کا نہیں ہے، اس وقت سے جاری ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ،
اور حرام ٹھہرایا انہوں نے اللہ کے رزق کو بہتان گھڑ کر، قد ضلوا تو یہ گمراہ ہوئے، وما كانوا مہتدین اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، اور وہ ذات جس نے باغات ان کے لیے اگائے جو کہ چھتیوں پر ہیں یا اس کے بغیر۔ بعض پودے ایسے ہیں جو بیل ہوتے ہیں، بیل کی طرح، انگور کی بیل ہے یا سبزیوں میں یہ بیلیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کو کوئی ٹیمپرری وہ بنانا پڑتا ہے، ایک چھتی سے بنانی پڑتی ہے، اس پر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور بعض وہ پودے ہوتے ہیں جو خود اپنے زور سے تنے پر چڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض چھتیوں پر جو ہیں وہ باغات اگتے ہیں اور بعض اس کے بغیر۔ والنخل اور کھجور، وزرع مختلفاً اور مختلف کھیتیاں، اکلہ جن کے پھل مختلف ہیں، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہ وغیر متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور الگ الگ بھی۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر تو کھاؤ اس کے پھل جب اس کے پھل آ جائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور اس کا حق اسی دن دے دو جس دن انہیں پھل تم اتارو، جس دن تم پھل اتارو اسی دن اس کا حق دے دو، یا جس دن کھیتی کاٹو تو اسی دن اس کا حق، اللہ کا جو حق ہے وہ دے دو۔ ولا تسرفوا اور بیجا خرچ نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین بے شک کہ وہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا اور ان مویشیوں میں تمہارے لیے بعض بوجھ اٹھانے والے ہیں اور بعض کے چمڑے سے تم اپنے لیے فرش بناتے ہو، خیمے بناتے ہو۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان تو جو اللہ نے تمہیں بطور رزق دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور شیطان کے پیچھے مت چلو، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج تو یہ 8 جوڑے ہیں، 4 قسمیں اور 8 جوڑے ہیں۔ من الضأن اثنین بھیڑ میں سے 2 یعنی بھیڑ اور مینڈا، ومن المعز اثنین اور بکری میں سے 2 یعنی بکرا اور بکری۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین تو کہہ دیجئے کیا اس کے نر حرام ہے یا اس کے مادہ حرام ہے یا وہ بچہ جو ان کے مادہ کے پیٹ میں ہے۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین بتلاؤ مجھے وہ علم اگر تم سچے ہو۔ وہ مائدہ میں کہا گیا تھا نا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا وسیلۃ ولا سائبہ کہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ اور وسیلہ اور سائبہ اور حام اسی کی طرف اشارہ کہ یہ جو تم نے بنائے ہوئے نا کہ یہ نر حرام ہے اس کا یا مادہ حرام ہے یا اس کا بچہ حرام ہے، تو یہ تمہاری ویسی اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں۔ ومن الابل اثنین اور اونٹ کی قسم سے دونوں یعنی اونٹ اور اونٹنی، ومن البقر اثنین اور گائے میں سے دونوں یعنی بیل اور گائے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین تو کیا ان کے نر حرام ہیں یا ان کی مادائیں حرام ہیں، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا جو ان کی رحم میں بچے ہیں وہ حرام ہیں۔ ام کنتم شہداء کیا تم حاضر تھے اذ وصاکم اللہ بہذا جب اللہ نے اس کی وصیت کی یا حکم دیا تمہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ لیضل الناس بغیر علم تاکہ گمراہ کرے انسانوں کو بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کی قوم کو۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس وحی کے مطابق جو میری طرف کی گئی ہے کوئی بھی چیز حرام علی طاعم کھانے والے پر یطعمہ جو کھاتا ہے الا ان یکون میتا سوائے مردار کے، او دما مسفوحا یا بہتے ہوئے خون کے، او لحم خنزیر یا سور کے گوشت کے، فإنہ رجس تو یہ ناپاک ہے، او فسقا اور یہ ناجائز ہے، احل لغیر اللہ بھی جس کو
اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس جس نے اضطرار کی حالت میں کچھ کھا پی لیا، بغاوت کا ارادہ نہیں تھا، حد سے تجاوز کا ارادہ نہیں تھا، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔